حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس، اولاد آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد نے خوب ترقی کی اور ان کی نسل خوب پھلی پھولی۔ مردوں اور عورتوں سے گاؤں اور شہر بھر گئے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی دوبارہ زندگی ہوتی اور وہ ملک کی سیر کرتے اور ان سے کہا جاتا کہ یہ جتنے مرد عورت تم دیکھ رہے ہو یہ تمہاری اولاد ہیں، تو وہ بہت تعجب کرتے اور کہتے، ارے یہ سب میری اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے بہت ترقی کی، بہت سے گاؤں آباد کیے، بہت سے مکانات بنائے، آرام و راحت کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے تھے اور اطمینان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے۔ اس وقت سب کا مذہب اسلام تھا، سب اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کا شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ ایک ہی جماعت تھی، سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب کا رب اللہ تھا۔ شیطان کا حسد۔ شیطان اور اس کی اولاد کس آنکھ سے دیکھتی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد برابر اللہ کی عبادت پر قائم رہے، کس دل سے برداشت کرتی کہ یہ جماعت آپس میں اخلاص و محبت کے ساتھ ایک مذہب پر جمی رہے۔ شیطان کو کیسے قرار آتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زندگی بھر دنیا میں پھلے پھولے اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو اور وہاں آرام و چین کے ساتھ بسر کرے، اور وہ اور اس کی اولاد دوزخ کا ایندھن ہوں اور اس میں جلے بھنیں، یہ ناممکن ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو نکال پھینکا اور اس پر لعنت کی۔ اب وہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے بدلہ نہ لے گا؟ ضرور لے گا۔ ان کو بہلا پھسلا کر، ان سے شیطانی حرکتیں کروا کے اپنے دل کے پھپولے پھوڑے گا، ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا تو اس کے دل کی بھڑاس نکلے گی اپنے ساتھ۔ ان کو جلتا دیکھ کر اس کا غم غلط ہوگا، مگر یہ کیسے ہو؟ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے۔ شیطان کی چال۔ شیطان کو فکر ہوئی کہ کیا تدبیر کی جائے اور کس طرح لوگوں کو بہکایا جائے، کس طرح لوگوں کی عبادت سے ہٹا کر بتوں کی عبادت پر مائل کیا جائے تاکہ وہ جنت میں نہ جا پائیں، دوزخ میں اسی کا ساتھ دیں۔ کسی زمانے میں وہ مقرب بارگاہ الہی تھا، اس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو اگر چاہے تو معاف کر دے مگر مشرک کو نہیں بخشے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم کے نیچے طبقہ میں ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، راستہ صاف تھا۔ جو ترکیب اس نے سوچی اس میں کامیابی ہی کامیابی نظر آئی۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا اور لوگوں کو بتوں کی عبادت پر مائل کیا جائے، ان کو شرک کی ترغیب دی جائے، بس پھر ان کا جنت میں جانا ممکن ہو جائے گا۔ لیکن کیا صورت کرے، کون سا راستہ اختیار کرے، کس طرح لوگوں کو بہکائے، ان سے کیا کہے؟ اگر ان سے کہے کہ تم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کو پوجو، ان کی عبادت کرو، ان کے آگے سر جھکاؤ، ان سے اپنی مرادیں مانگو، تو لوگ اس کا استقبال مار اور گالی سے کریں گے، مار مار کر تمانچے اس کے منہ لال کر دیں اور کہیں خدا کی پناہ ہم اپنے پروردگار کا شریک ٹھہرائیں، بتوں کی عبادت کریں تو ہم کو بہکاتا ہے،
تو ہی نے ہم کو جنت سے نکلوایا، اب یہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پھر تیری بات مان لیں گے، پھر ہم تیرے کہے پر عمل کریں گے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دور ہو ہمارے پاس سے شیطان مردود، دور ہو شیطان کا مکر و فریب۔ شیطان سوچتا تھا، مگر کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ سوچتے سوچتے ایک دم خیال آیا کہ ان کے جو بزرگ گزر چکے ہیں، ان کی جدائی ان لوگوں کو پریشان کر رہی ہے۔ ان سے جا کر کہوں کہ جو تمہارے بزرگ گزر چکے ہیں، اگر تم ان کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان کی تصویریں بناؤ اور ان کو دیکھو۔ وہ یہ سن کر ضرور میرا کہنا مان لیں گے۔ جب اس کو بنا لیں گے تو پھر اس کی تعظیم و تقریب پر ان کو راغب کروں گا۔ ہوتے ہوتے ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ وہ ان کو پوجنے لگیں گے۔ اس طرح میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ بہت خوش ہوا اور اس نے سمجھ لیا کہ مار لیا۔ جلدی سے ان لوگوں کے پاس پہنچا اور کہا کہ تمہارے فلاں اور فلاں بزرگ کیسے اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ! ان کا کیا کہنا! وہ صورت میں انسان اور سیرت میں فرشتہ تھے۔ وہ اللہ کے دوست تھے، اللہ کے نیک اور سچے بندے تھے۔ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اور اس کی بے حد تعظیم کرتے تھے۔ وہ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا تھا۔ وہ جو مانگتے تھے ان کو دیتا تھا۔ وہ جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا۔ بزرگوں کی تصویریں۔ شیطان نے بہت رنج و افسوس ظاہر کیا اور کہا، تم کو ان کی جدائی کا رنج نہیں ہے؟ کہا، بہت، مگر کیا کریں، مجبور ہیں۔ شیطان نے کہا، تم کو ان کے دیکھنے کا شوق نہیں ہوتا؟ کہا، جو بات ناممکن ہو اس کی آرزو سے کیا فائدہ؟ شیطان نے کہا، یہ تو تمہارے اختیار میں ہے، اگر چاہو تو روز ان کو دیکھ سکتے ہو۔ یہ کیا مشکل بات ہے؟ کہا، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ تو مر چکے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہو گئے ہیں، ہم اب ان کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ شیطان نے کہا، ہم بتائیں، ایک کام کرو، انہیں کی ہم شکل تصویریں بناؤ اور روز صبح ان کو دیکھ لیا کرو، اس سے تمہارا غم غلط ہوگا، تمہارے دلوں کو تسکین ہوگی، تم سمجھو گے کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ لوگ دھوکے میں آ گئے، اس رائے کو بہت پسند کیا اور جھٹ پٹ انہیں بزرگوں کی ہم شکل صورتیں بنا ڈالیں۔ روز صبح ان کو دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے، اور جب دیکھتے تھے ان کی تعریف کرتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ پتھر کی مورتیں۔ صورتیں بناتے بناتے اب پتھر کی مورتیں بنانے لگے۔ دیکھتے دیکھتے بزرگوں کی ہم شکل 20ویں مورتی تیار ہو گئی اور ان کو اپنے اپنے گھروں اور مسجدوں میں رکھنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں کی۔ برابر اس کی عبادت میں لگے رہے، نہ اس کی عبادت میں کوئی فرق ہوا، نہ اس کا شریک ٹھہرایا۔ سب سمجھتے تھے کہ یہ پتھر کی مورتیں تو ان بزرگوں کی تصویریں ہیں۔ سب جانتے تھے کہ یہ پتھر کی مورتیں ہیں، نہ ان سے کچھ نفع پہنچ سکتا ہے، نہ نقصان، نہ اس سے رزق مل سکتا ہے، نہ یہ کسی کے مددگار ہو سکتے ہیں۔ ان کو خیالی برکت کے لیے اپنے بزرگوں کی یادگار، اپنے بزرگوں کی نشانی سمجھ کر اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے رکھتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے فلاں عزیز کی صورت ہے، یہ فلاں عزیز کی صورت ہے۔ رفتہ رفتہ سینکڑوں کی تعداد میں مورتیں تیار ہو گئیں اور ان کی تعظیم بڑھتی گئی۔
ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ جب کوئی آدمی مرتا تو فوراً اس کی مورت بنائی جاتی تھی اور اس کا وہی نام رکھ دیا جاتا تھا جو اس آدمی کا نام ہوتا۔ پتھر کے معبود اور ان کی پوجا۔ ان کی اولاد دیکھتی تھی کہ ہمارے باپ، چچا اور دوسرے بزرگ ان مورتوں کی بے حد تعظیم کرتے تھے، ان کو متبرک سمجھتے، ان کو چومتے ہیں، ان کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، اور جب ان مورتوں کے پاس آتے ہیں تو تعظیماً ان کے آگے سر جھکاتے ہیں اور ان کے سامنے جھک جھک جاتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چلنے لگی، وہی کرنے لگی جو ان کے بڑے کرتے تھے۔ پھر تو یہ ہوا کہ لوگ ان بتوں کو پوجنے لگے، ان کو سجدہ کرتے تھے، ان سے سوال کرتے تھے، ان کے نام کی قربانی کرتے تھے۔ اس طرح یہ تصویریں مورتیں بنیں اور مورتوں سے معبود بن گئیں۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر، حقیقی معبود کو بھلا کر ان بتوں کی پوجا کرنے لگے اور ان کو اپنا معبود سمجھنے لگے۔ شیطان کا فریب کارگر ہو گیا، وہ اپنے مقصدوں میں پورے طور پر کامیاب ہوا اور لوگوں نے ان معبود کے نام رکھے تھے۔ کسی کا نام دوتھا، کسی کا نام سواع، کسی کا نام یغوث، کوئی یعوق تھا، کوئی نصر۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضی۔ ان کی ان حرکتوں پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا، ان پر لعنت کی۔ اور بھائی غصہ کیسے نہ آتا اور کیوں ان پر لعنت نہ کرتا؟ اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کے لیے آسمان کی چھت قائم کی، زمین کو بچھونا بنایا، پھر ان کی خاطر آسمان کو چاند، سورج اور تاروں سے رونق بخشی۔ دن کے تمام کام سورج سے لیتے ہیں، رات کو چاند کی روشنی میں بھولے بھٹکے مسافر راہ پاتے ہیں۔ پھر زمین میں پیڑ، پتے، گل بوٹے اگائے، پیٹ بھرنے کی تمام چیزیں اسی زمین سے پیدا کیں، نہریں اور چشمے جاری کیے، ان کو عقل دی کہ اپنی عقل سے اپنی راحت کے تمام سامان مہیا کر سکیں، جانوروں کو ان کا تابع بنایا، ایسے شفیق ماں باپ کو عنایت فرمائے، راحت و آرام کی تمام چیزیں مہیا کیں، پھر اس کو غصہ نہ آئے، پھر وہ ناراض نہ ہو، پھر وہ لعنت نہ کرے، اس کی بنائی ہوئی زمین پر چلے اور اترائیں، اس کا دیا ہوا رزق کھائیں اور نافرمانی کریں۔ یہ کتنے غصے کی بات ہے اور کتنی زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غصہ ہو اور اس کا غصہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس نے غصہ ہو کر بارش کو روک دیا اور کھیتی اور نسل کی پیداد میں کمی کر دی، لیکن لوگوں کی آنکھ نہ کھلی، وہ نہ سمجھے اور سمجھتے کیسے؟ عقل تو کھو چکے تھے، عقل تو ان بتوں کی نذر کر چکے تھے، پھر کیسے سمجھتے؟ نہ تو وہ سمجھے اور نہ توبہ کی، اور توبہ کیسے کرتے؟ گناہ سمجھتے تو توبہ کرتے۔